السلام علیکم جی۔ آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کی جو تقریر ہے اس کے آفٹر شاکس بھارتی میڈیا اور بھارتی سرکار پہ ختم نہیں ہو رہے۔ اب تو پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھارتی میڈیا اور خاص طور پر جو مودی سرکار ہے ان کو ایک مخلص مشورہ بھی دے دیا ہے۔ وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ محسن نقوی صاحب نے کیا مشورہ دیا ہے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ جب سے آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر نے خاص طور پر دو قومی نظریے کی اہمیت پر بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ چلیں کسی نے تو بات کی، کسی سپہ سالار نے یوں کھل کر بات کی دو قومی نظریے کی اہمیت کے حوالے سے۔ اب بار بار انڈین میڈیا ان کے اس بیان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ کشمیر پاکستان کی شارگ تھا، شارگ ہے اور شارگ رہے گا، جس کے بعد یہ پہلگام والا افسوسناک واقعہ پیش آیا جو ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، اور ساری دنیا آپ جان چکی ہے کہ بھارت نے یہ خود کروایا ہے یا خود اس کے پیچھے اس کی ایجنسیاں ملوث ہیں۔ تو وہ اب یہ لنک کر رہا ہے آرمی چیف کے اس خطاب کو اس چیز سے جس کا کوئی تک نہیں بنتا، اس لیے محسن نقوی نے یہ مشورہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف صاحب نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ بلوچستان کے تنازع میں انہوں نے ذکر کیا تھا۔ خیر وہ بات تو اب آنے والے دنوں میں مزید ثابت ہوگی، کیونکہ محسن نقوی نے اس حوالے سے بھی بات کی ہے، وہ بھی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو راہ ہے اور بی ایل اے ہے یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، آنے والے دنوں میں ان حوالے سے مزید ثبوت بھی دیے جائیں گے۔ اب محسن نقوی صاحب نے آرمی چیف کی تقریر پر بھارتی میڈیا اور مودی سرکار جو شور اٹھا رہا ہے انہیں کیا مشورہ دیا ہے، وہ ذرا محسن نقوی صاحب کی زبانی ہی سن لیں۔ جو پاکستان کی موجودہ عسکری قیادت ہے ان کا کشمیر اور پاکستان کی جو ٹو نیشن تھیوری ہے ان پر کلیئر کٹ سٹانس ہے حافظ صاحب کا۔ انہوں نے ایک تقریر کی تو اب انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ جو ہے ان کی تقریر کو لنک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پراپوگیٹ کر رہی ہے۔ جو کشمیر کو انہوں نے اشارہ کہا، اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، تو الٹے پاکستان اس کے کاؤنٹر کے لیے کیا ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ میں ایک دو باتیں بتا دوں، جو آپ آرمی چیف کی تقریر کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ ان کی ایک ایک ورڈنگ آپ انٹرنیٹ پہ 1940 کی ریزولوشن نکال لیں، ایک ایک ورڈ اس کے اندر سے ایک ایک ورڈ، یا وہ یو این کی ریزولوشن نکال لیں جو اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ یا وہ چیز ورڈ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے یوز کیے تھے انڈیا کے متعلق، دو قومی نظریے کے متعلق، اس سے باہر اگر کوئی چیز انہوں نے خود کہی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ایگزیکٹلی انہوں نے وہ تقریر کی جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا، جس ریزولوشن کی بنیاد پہ یہ ملک قائم ہوا، اس کے علاوہ کوئی ورڈ نہیں یوز کیا، اور اسی کے اندر سے یوز ہوا ہے سارا کچھ۔ تو اب اگر ہم اس کو جس طرح مرضی لے لیں انڈین میڈیا، اور کوئی انہوں نے ایکسٹرا بات نہیں کی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی کہ جی کوئی اٹیک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کا میڈیا کیا کیا کہہ رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ دوبارہ صرف وہ تقریر ہی لگا دیں تو ان کو ان کے آڈینس کلیئر ہو جائے۔ مودی سرکار آرمی چیف صاحب کی تقریر سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اصل بات کی اس لیے۔ محسن نقوی سے ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ جو ہماری موجودہ عسکری قیادت ہے، یعنی موجودہ جو سپہ سالار ہیں حافظ جنرل عاصم منیر، ان کا کشمیر کے معاملے کو اور جو ٹو نیشن تھیوری ہے یعنی دو قومی نظریہ ہے اس حوالے سے سٹانس بڑا کلیئر ہے، اور ان کے اس بیان کو جو گودی میڈیا ہے مودی سرکار کا وہ توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے، تو اس پر محسن نقوی صاحب نے انہیں یہ مشورہ دیا۔ اسی پریس کانفرنس میں محسن نقوی صاحب کی ہم نے ایک اور سوال کیا، ہمارے دوست ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے یہ سوال رپیٹ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو مودی سرکار ہے وہ آرمی چیف کی تقریر سے گھبرا رہی ہے، تو جس پر محسن نقوی صاحب نے مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ ہاں انہوں نے بات ہی اصل میں ایسی کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل جو مودی سرکار ہے نا، آرمی چیف نے جو تقریر کی ہے، جو دو قومی نظریے کی بات کی ہے، اور جو پاکستان جس بنیاد پہ بنا ہے اس کی بات کی ہے، تو ان کو اس لیے مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ اب ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ محسن نقوی صاحب کی یہ ہے کہ جو پاکستان میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے بے در پہ واقعات ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، اور انڈیا کے خلاف
ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ جو شواہد ہیں وہ سارے میڈیا کے سامنے بھی رکھے جائیں گے، بس وہ دن دور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا نے کوئی 9 کے قریب شہروں کو ٹارگٹ کیا تھا، اور ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے یہ جو انڈیا کی کوشش تھی پاکستان میں امن و امان خراب کرنے کی، اس کو ناکام بنایا ہے۔ اس کے ثبوت بھی جلد میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ وہ بلاول بھٹو زرداری کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ ہمارا پانی بند کریں گے تو پھر دریاؤں میں آپ کا خون بہے گا۔ تو اس نے بھی بھارت کو جو ہے نا وہ تتے توے پر بٹھایا ہوا ہے۔ اب بھارت کو یہ کچھ سلجھا ہی نہیں دے رہا، اور اس حوالے سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے طنز کی ہے مودی سرکار پر، یہ کہا کہ یہ جو 150 سال پرانا ایک ہے تنازع پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جبکہ ابھی تو دونوں ملکوں کو قائم ہوئے یعنی پارٹیشن ہوئے 100 سال بھی نہیں ہوئے، تو وہ 1500 سال پہ چلے گئے تھے۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ ان دونوں ملکوں نے حل کرنا ہے۔ پھر چائنا کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، سعودی عرب کا بتا دیا تھا، دیگر عرب ممالک کا بتا دیا تھا۔ اب اس میں ایک اور بات وہ جو اسرائیل والی ہے، اسرائیل کو بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شٹ اپ کال دی جائے گی، اور ایسی شٹ اپ کال ہوگی کہ اسرائیل کی نانی کیا پر نانی بھی یاد رکھے گی۔ اب یہ تہیا ہو چکا ہے، یہ ارادہ باندھا جا چکا ہے کہ انڈیا اور اسرائیل، اور جو ان کا ساتھ دے گا ان کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ بہرحال محسن نقوی صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یا پھر پاکستان کی دیگر سیاسی و مذہبی جماعتیں ہوں، وہ بھارت کے خلاف افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جس طرح یہ کاکول اکیڈمی میں پریڈ کے موقع پر شہباز شریف نے تقریر کی، اور جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ سویلین قیادت کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ میں یہ تصاویر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ اسی پریڈ کی ہیں، اب میڈیا کو جاری کی گئی ہیں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو سپہ سالار ہیں حافظ جنرل عاصم منیر، وہ بالکل شہباز شریف کی بیک پہ کھڑے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو دو قومی نظریے کے حوالے سے ان کا بیان تھا، اس نے جو تتے توے پر انڈیا کو بٹھایا ہوا ہے وہ مرچیاں لگ رہی ہیں، اور روز ان کے بیان کو لے کر ان کے بیان سے کوئی نہ کوئی جملہ نکال کر انڈین میڈیا ہو یا گودی میڈیا ہو یا پھر مودی سرکار ہو وہ واویلا کر رہی ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لنک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھارت کے خلاف وہ جو دہشت گردی کرتا ہے پاکستان میں آ کر یا دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، اس حوالے سے وہ آنے والے دنوں میں مزید ثبوت مہیا کرنے جا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی انہوں نے انگیج کیا۔ محسن نقوی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ شفاف انکوائری کروانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور بھارت سے کہ جو جعفر ایکسپریس والا افسوسناک سانحہ ہوا جس میں بی ایل اے کے جو شرط پسند تھے انہوں نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا، اس پر بھی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ یعنی جو پہلگام والا واقعہ ہے اور جو جعفر ایکسپریس ہے، اگر مودی سرکار کہتی ہے نا کہ اس پر انکوائری ہونی چاہیے، شفاف انکوائری ہونی چاہیے، تو محسن نقوی صاحب نے ساتھ میں یہ بات بھی رکھ دی ہے کہ جو جعفر ایکسپریس والا سانحہ ہے اس کی بھی شفاف انکوائری ہونی چاہیے۔ شفاف انکوائری ہوگی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جو بھارت کے خلاف ثبوت ہیں وہ بھی پھر دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ تو پاکستان بڑا ان کا بلیف ہے اور انہیں یقین ہے کہ اگر بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو محسن نقوی صاحب نے بھی کہا، شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ پھر 2019 کو بھول جائیں گے۔ عظمہ بخاری صاحب نے بھی اس عزم کا اعادہ کیا، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ تو اب پورے انڈین میڈیا کو اور خاص طور پر جو مودی سرکار ہے ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور آلریڈی آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے جو انڈیا کی ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش کی ہے، اس سے ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کے کچھ نادان دوست شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھارت کو جواب دینے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ جان لیں کہ جب بھی ضرورت پڑی ایسا منہ زور جواب دیا جائے گا کہ دنیا یاد رکھے گی، اور بھارت کو بھی لگ پتا جائے گا، انہیں نانی یاد آ جائے گی۔ اور جو اسرائیل کا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے۔ بہرحال جو آرمی چیف کی تقریر ہے، جو بلاول بھٹو زرداری کا بیان ہے، انڈیا نے فی الحال انڈیا سے وہی ہضم نہیں ہو رہا۔ پہلے وہ آرمی چیف کا بیان یا تقریر یا ان کے جملے ہضم کر لیں، پھر آگے جنگ کرنے کی سوچیں۔ اب انہیں مرچیں یہ لگ رہی ہیں جی کہ سپہ سالار نے 2 قومی نظریے کی بات کر دی ہے اور کشمیر کی بات کر دی ہے، کشمیر ہماری شاہراہ ہے اور شاہراہ رہے گی، اور یہ کشمیر کے لیے ہمیں پہلے 3 جنگیں لڑی ہیں، مزید 10 جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انڈیا کے لیے مزید سرپرائز ہی سرپرائز ہے۔
اب وہ بکھراہٹ کا شکار ہے۔ مودی سرکار بھی، چونکہ ٹرمپ نے بھی پیچھے سے وہ ہلا شیری نہیں دی، اور جو عرب ریاستیں ہیں وہ بھی سوچ رہی ہیں کہ کیا کیا جائے۔ آگے جو ہے وہ پاکستان ہے، اور چائنا جس طرح حکمت عملی بنا رہا ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ فی الحال آپ آرمی چیف کی جو تقریر ہے انجوائے کریں، انڈیا والے بھی اس تقریر کو انجوائے کریں، اور محسن نقوی صاحب نے جو انہیں مشورہ دیا ہے نا کہ آرمی چیف نے کوئی ایسی بات ہٹ کے نہیں کی، بلکہ تاریخی باتیں تھیں، جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس سے ریلیٹڈ انہوں نے بات کیا، اور وہی جملے دہرائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو قرارداد مقاصد تھی، یعنی 1940 کو جو منار پاکستان میں قرارداد پیش کی گئی تھی جس سے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ تھا، اور قائد اعظم نے جو کشمیر کے حوالے سے کہا تھا آرمی چیف نے وہ کہا ہے، تو وہ چیلنج کرتے ہیں اگر اس سے ہٹ کر کوئی انہوں نے بات کی ہو تو ہم جواب دہ ہیں۔ تاہم انہوں نے انڈین میڈیا اور مودی سرکار کو ضرور مشورہ دیا ہے کہ آپ آرمی چیف کی جو تقریر ہے اسے بار بار سنیں۔ آپ کو مزید تفصیلات کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔